فرینڈس، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرائیویٹ ریکارڈز. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، انفارمیشن ہوتی ہے، انفارمیشن کون دے سکتا ہے، انفارمیشن کیا ڈیمانڈ کرنی چاہیے. پھر ہم نے ڈسکس کیا ٹائپس آف انفارمیشن. جب سے پہلے ہم نے انٹرنل ریکارڈز کی بات کی تھی. آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ ریکارڈز کی بات کر رہے ہیں. پرائیویٹ ریکارڈز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے بینکس ریکارڈز ہوتے ہیں جس میں آپ کی بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، کینسل چیکس ہوتے ہیں، آپ نے کیا جمع کرایا، کیا آپ نے انفلو کیا، کیا آؤٹ فلو کیا، وہ سارے کے سارے آپ کے بینک ریکارڈز ہوتے ہیں جو کہ پرائیویٹ ریکارڈز ہوتے ہیں. بینک ریکارڈز جو ہوتے ہیں بیسیکلی یہ بالکل ان آلٹرڈ ہوتے ہیں. یہ جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس کو مینوپولیٹ نہیں کیا جاتا. تو جو بینک ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، تھرڈ پارٹی سے جو بھی آپ انفارمیشن لیں گے وہ بہت زیادہ ریلائبل ہوگی، کیونکہ اس کے اندر کوئی آلٹریشن کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. یا آلٹریشن ہونے کے چانسز سب سے کم ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ریکارڈ جو آپ کسی اور سے ڈیمانڈ کریں. جیسے کہ سیکنڈ پیراگراف میں، بینک ریکارڈز آر سو ویلیویبل بیکاز دے کانسٹیٹیوٹ پروف آف واٹ ایکچولی ہیپنڈ ود دا منی. ٹھیک ہے، ان کے جو ریکارڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں. اس کی بات کی انڈورسمنٹ ایسی ہو رہی ہے: دس ڈاکومنٹیشن از کنسیڈرڈ ویری ریلائبل بیکاز اٹ کمز فرام این ان ایفیلیٹڈ تھرڈ پارٹی. کیونکہ ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ فراڈ کے ساتھ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہے ان کا ریکارڈ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے. دا بینک ڈاکومنٹیشن پرووائڈس پروف پازیٹیو آف ہاؤ مچ واز پیڈ اور ریسیوڈ اینڈ ٹو ہوم اٹ واز پیڈ اینڈ فرام ہوم اٹ واز ریسیوڈ. تو ان کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے. تو ایک کوئی بھی فائنینشیل انویسٹیگیشن کے اندر یہ والا ڈیٹا بہت زیادہ ریلائبل ہوتا ہے، کیونکہ سم ٹائمز کمپنی کے اکاؤنٹنگ ریکارڈز کمپرومائز ہو سکتے ہیں، اکاؤنٹنگ ریکارڈز مینوپولیٹ ہو سکتے ہیں، آلٹرڈ ہو سکتے ہیں، چوری ہو سکتے ہیں، گم سکتے ہیں. بٹ بینک کے پاس جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے اور ہر وقت ود پروفس کے ساتھ اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ آلٹرڈ نہیں ہوتا، کافی زیادہ ریلائبل ہوتا. جتنی بڑی کمپنی ہوگی اتنی زیادہ اس کی ٹرانزیکشنز ہوں گی، اور اتنا زیادہ بینک کے پاس ریکارڈ ہوگا، اور اتنا زیادہ بینک آپ کو پرووائڈ کرے گا ریکارڈ، اور اتنا ہی آپ کا ٹائم لگے گا. جیسے کہ دا لارجر دا کمپنی دا لارجر the number of bank transactions. So analyzing these documents is time consuming but necessary in cases in which the flow of money is being definitely traced. Obviously اگر ایک فائنینشیل انویسٹیگیشن ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، تو آپ کو انالائز کرنا پڑے گا وداؤٹ تھنکنگ کہ کتنا ٹائم لگے گا کتنا نہیں. لیکن ایٹ لیسٹ یہ سیٹسفیکشن ہوگی آپ کو کہ جو ریکارڈ ہے وہ بہت زیادہ ریلائبل ہے اور گڈ ہے ڈیٹا. سو یہ ایک بات ہے. اس کے علاوہ جو کہہ سکتے ہیں انویسٹیگیٹو آڈیٹر، وہ پیپر کی بیس کے اوپر جو اس کے بعد ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ہارڈ میں، اس کے اوپر تو بڑا اچھا انویسٹیگیشن کر لیتا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو بھی انویسٹیگیٹو آڈیٹر ہو وہ ڈیجیٹلی بھی پروفیشینٹ ہو اور فزیکلی بھی جو پیپرز کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے اس میں بھی پروفیشینٹ ہو، تاکہ اگر اس کو ڈیجیٹلی انالیسس کرنا پڑ جائے، ڈیجیٹل ڈاکومنٹس ہیں اس کو انالیسس کرنا پڑ جائے، تو اس کو بھی وہ آرام سے کر سکے. تو بہت سا ایسا ہوتا ہے کہ جو بینکس ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا ڈیجیٹل اویلیبل ہوتا ہے، بینک سٹیٹمنٹس ڈیجیٹلی اویلیبل ہوتی ہیں. تو ایک انویسٹیگیٹر کے لیے ہارڈ میں بینک سٹیٹمنٹ دے کے انالیسس کرنا بہت آسان ہے، لیکن اگر وہی ڈیجیٹل اویلیبل ہوگی تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا لیس کنوینئنٹ اس کو ہونا پڑے گا. سو اس کے لیے ہوگا لیس کنوینئنٹ. تو جو انویسٹیگیٹو آڈیٹر ہے اس کو یہ فیس کرنا ہے، کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو ڈیجیٹل پروفیشینٹ ہونا چاہیے. جیسے کہ تھرڈ پیراگراف، دا وائڈ اسپریڈ مطلب زیادہ سارا یوز آف امیجز اوور پیپر چیکس ہیز میڈ تھنگز آر لٹل لیس کنوینئنٹ فار سم فراڈ انویسٹیگیٹرز. تو اگر آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے، ڈیجیٹل ہے، اس کے اوپر اس کو تھوڑی سی پرابلم ہے کہ اگر ہارڈ میں ہے تو بہت آسانی ہو جائے گی. اسی طرح جو بینکس میں ہیں، بینکس والے اکثر چیک کے امیجز رکھتے ہیں اپنے پاس. اگر چیک کی فوٹو کاپی اویلیبل ہے ویری گڈ، اگر چیک ڈیجیٹل اویلیبل ہے تو ویری گڈ. سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے چیک کا جو بیک ہوتی ہے وہ بھی سم ٹائمز بہت ضروری ہو جاتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے. تو کیا وہ بینکس کے پاس اس کی بیک اویلیبل ہے؟ کیونکہ بینکس اکثر بیک جو ہے چیک کی وہ نہیں رکھتے، فرنٹ ضرور رکھتے ہیں. تو بیک کے اوپر بھی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، یا این آئی سی ہوتا ہے کہ جی کس نے چیک جمع کرایا، یا سگنیچرز ہوتے ہیں 2-3 دفعہ، تو وہ بھی ایک کبھی کبھار انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں. تو جب تک اگر فزیکل چیک کی کاپی اویلیبل ہے ویری گڈ، اگر ڈیجیٹل اویلیبل ہے ویری گڈ، اگر اس کی بیک بھی اویلیبل ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہم دیکھ لیتے ہیں
The increased use of technology means that banks are able to produce account documentation with a few clicks of a computer mouse. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ہی کمپیوٹر ماؤس سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ڈیجیٹلی اویلیبل ہو سکتی ہیں. اب آپ کو آگے پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے، کیسے انٹرپریٹ کرنا. آگے اگر ہم دیکھیں ٹیکسٹ ڈاکومنٹیشن کی بات کریں، اسی طرح آپ کے پاس یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. آپ کو وہاں سے کیا مل جائے گا؟ کمپنی کی سیلز کیا ہیں، کمپنی کے ایکسپینسز کیا ہیں، کمپنی کی ٹیکس ریٹرنز میں کتنی انکم شو ہو رہی ہے. تو آپ کی جو ڈسکریپنسیز ہیں سم ٹائمز آپ کو ان ریکارڈ سے جو ہیں وہ سالو ہو سکتی ہیں. اگر آپ کے پاس اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں کچھ اور سیلز آ رہی ہیں، ٹیکس ڈاکومنٹیشن کے اندر کچھ اور سیلز آ رہی ہیں، تو آپ زیادہ ریلائی کریں گے جو ٹیکس ڈاکومنٹیشن کے اندر ہے، کیونکہ وہ فائنلی سائنڈ بائی اپرووڈ بائی امپلائر ہوتی ہے. وہ آپ گورنمنٹ کو جمع کرا رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو جو آپ انفارمیشن جمع کرا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وہ فگر زیادہ ریلائبل ہے. سو ٹیکس ڈاکومنٹیشن سے آپ کو بہت سی انفارمیشن مل سکتی ہے. جیسے کہ فرسٹ پیراگراف دیکھیے گا، فراڈ انویسٹیگیٹرز آفن کنسیڈر دا ٹیکس ریٹرنز ٹو بی دا آفیشیل نمبرز ایز دوز ور سائنڈ اینڈ سینڈ ٹو دا گورنمنٹ ایز ٹرو اینڈ کریکٹ. سیکنڈ پیراگراف بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیکس ریٹرنز could also give an indication of a financial condition of a person, potentially indicating a motive for fraud. مطلب ایک تو وہ بات یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے جو ٹیکس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ریلائبل ہیں کیونکہ وہ آپ نے گورنمنٹ کو جمع کرائے. اور بات یہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو آپ غلط انفارمیشن نہیں دے سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ ایک اور بات کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ ٹیکس ریٹرن سے آپ کو کمپنی کی یا انڈیویجول کی جو بھی ہے اس کی فائنینشیل کنڈیشن کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے. کمپنی لاسز میں ہے، کمپنی پروفٹس میں، کمپنی کے پاس کتنی سیلز ہیں، اس کے ایکسپینسز کتنے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے. سیلز ٹیکس ریکارڈز کین بی یوز ٹو ہیلپ ویریفائی منتھلی، کوارٹرلی اور اینول سیلز ان اے کیس ان وچ سیلز لیولز آر ان کوسچن. جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے سیلز میں فراڈ ہوا ہے، وہاں پہ آپ سیلز ٹیکس ریٹرن دیکھ سکتے ہیں. سو جہاں پہ ایکسپینسز میں ہوا ہے وہاں پہ ایکسپینسز کی ڈیٹیلز بھی آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ان ڈاکومنٹ سے آپ جو ہے وہ مسئلے اپنے ریزالو کرا سکتے ہیں. تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر سیلز میں فراڈ ہوا ہے یا سیلز کم ہے. تو اگر سیلز کم ہے یا فراڈ کی وجہ سے چوری ہو گئی ہیں سیلز یا واقعی میں کم ہوئی ہیں تو وہ پھر آپ ٹیکس ریٹرنز کے اندر دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ بینک ریکارڈز کا، ٹیکس ڈاکومنٹیشن کا. یہ انفارمیشن جو ہے ساری کی ساری آپ کی آلٹرڈ نہیں ہوتی ہے، مینوپولیٹڈ نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ایک کریڈٹ رپورٹ ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی کریڈٹ رپورٹ دیکھنا چاہیں تو اس میں ساری کی ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. اس میں یہ آ رہا ہوتا ہے اس کے نام پہ ایسٹس کتنے ہیں، اس کے نام پہ لونز کتنے ہیں، اس کا گھر کدھر ہے، اس کا کن کن کے تھرڈ پارٹی ریلیشن شپس کیا ہے، تھرڈ پارٹیز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کریڈٹ رپورٹ ہوتی ہے جو کہ ایک انویسٹیگیشن میں آپ کو کسی کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیتی ہے. کیا کیا بتا دیتی ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تھرڈ پیراگراف دیکھیے گا. اٹ ول شو کرنٹ اینڈ پریویس امپلائرز، ایڈریسز اینڈ کریڈٹ اکاؤنٹس. اٹ ول گیو کلوز ٹو دا فائنینشیل کنڈیشن آف دا پرسن اینڈ ول آلسو آئیڈینٹیفائی ریلیٹڈ پارٹیز. اور کیا کیا بتائے گا؟ ریئل اسٹیٹ مورٹگیجز اینڈ آٹو لونز ول بی لسٹڈ پرووائڈیڈ کلوز اباؤٹ ایسٹس اونڈ. مطلب اس کے مورٹگیجز کے بارے میں بھی پتہ لگے گا، لون کے بارے میں بھی پتہ لگے گا، اس کے پاس ایسٹس کون کون سے ہیں وہ پتہ لگے گا، وہ ایڈریس کہاں اس کا پتہ لگ جائے گا. تھرڈ پارٹی جو ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشنز ہیں، ریلیٹڈ پارٹیز ہیں، اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا. کریڈٹ کارڈ کے حوالے سے کتنے کریڈٹ کارڈز ہیں، گاڑیاں کتنی لون پہ لی ہیں، وہ سارے بیلنسز آ جائیں گے. وہ ساری کی ساری چیزیں اس کریڈٹ رپورٹ کا جو ہے وہ پارٹ ہوتی ہیں. اسی طرح یہ بھی ساری چیزیں آپ کی انویسٹیگیشن کے لیے کام آئیں گی بہت زیادہ. آپ کو پتہ لگ جائے گا اگر ایک بندہ بہت زیادہ لون میں ہے، بہت زیادہ مطلب اس میں تھا، مطلب لون لیا ہوا تھا اس نے، تو اسٹریس میں تھا، اس کی وجہ سے اس نے فراڈ کیا ہو سکتا، تو آپ کو کلو مل جائے گا. اگر اس کے بعد بہت زیادہ ایسٹس ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا اس نے سارے کے سارے پیسے ایسٹس خریدنے میں لگا دیے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کوئی فراڈ چوری کرتا ہے یا تو وہ ایسٹس خریدتا ہے یا اپنا لون ری پے کرتا ہے. تو دونوں صورتحال آپ کے سامنے آ جائیں گی. اسی طرح میڈیکل رپورٹس ہیں، میڈیکل ریکارڈز ہیں. کوئی ایسی فراڈ انویسٹیگیشن ہے جس میں کوئی انجری سے تعلق کوئی کوشچن آ گیا ہے، کوئی میڈیکل ریکارڈز کے حوالے سے کوئی کوشچن آ گیا ہے، تو آپ کو یہ ریکارڈ بھی مل جاتا ہے. جیسے کہ
آپ دیکھیے گا فرسٹ پیراگراف، ان کیسز انوالونگ انڈیویجولس اینڈ انجری اور illness میڈیکل ریکارڈس میں بی نیڈیڈ ٹو سپورٹ کنٹینشنز اباؤٹ انجریز اور ڈسیبلٹی. تو اس کیس کے اندر اگر آپ کو میڈیکل رپورٹس چاہیے، کسی کی میڈیکل ریکارڈس چاہیے، تو آپ کو اٹرنی کو کہنا پڑے گا، کیونکہ اٹرنیز کو پتا ہوتا ہے کہ میڈیکل ریکارڈ وہ کس طرح سے نکلوا سکتے ہیں کورٹ سے اجازت لے کے، یا کس پولیس کو کہہ کے، کس کو کہہ کے وہ میڈیکل ریکارڈز نکلوا سکتے ہیں، کن بیسس کے اوپر. تو اگر آپ کو یہ انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک انویسٹیگیشن کے لیے ضروری ہے، تو آپ پھر اٹرنیز کو کہہ کے جو ہے وہ انفارمیشن نکلوا سکتے ہیں. جیسے کہ ٹپیکلی the insurance companies and attorneys have procedures in place to get medical records and the expert can access them if necessary. تو اگر فائنینشیل فراڈ کیس ہے اس میں ویسے اس طرح کی ضرورت نہیں پڑتی میڈیکل ریکارڈز کی، لیکن اگر میڈیکل ریکارڈز کی ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو، تو جو آپ کو اٹرنیز کو کہنا پڑے گا، انشورنس کمپنیز کو، کیونکہ ان کو طریقہ کار پتہ ہوتے ہیں. اور جو رپورٹس کے ریکارڈز آئی ہیں جو اس کے اوپر اوپینین آ رہی ہے، وہ ظاہری بات ہے ڈاکٹرز نے دی ہوگی. ڈاکٹرز کا مطلب ہے وہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کو ان کی اوپینینس کے اوپر ریلائی کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. تو آپ کو ان کی اوپینینس پہ ریلائی کرتے ہوئے اپنی انویسٹیگیشن کو جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے جانا پڑے گا، اور پھر اس کو آپ کو سکسیسفلی کمپلیٹ کرنا پڑے گا. تو یہ تھے آپ کے سارے پرائیویٹ ریکارڈز کی بات ہو رہی ہے.